مشرقی ورجینیا کے اس مضافاتی علاقے میں کچھ منفرد ہو رہا ہے۔ باؤ خاندان کو ڈرون کے ذریعے گراسریز پہنچائی جا رہی ہے اور ایسا ہفتے میں کم از کم ایک بار ہو رہا ہے۔ جڑواں بچوں کی وجہ سے ہمارے لیے بہت بڑی سہولت ہے۔ ہمیں انہیں ساتھ لے جانے اور کار میں سوار کرانے میں اضافی وقت نہیں لگانا پڑتا۔ آنے جانے کے 30 منٹ کے مقابلے میں اب یہ چیزیں صرف 15 منٹ میں یہاں گھر تک پہنچ جاتی ہیں۔ چیٹ باؤ نے سامان کے لیے ایک قریبی والمارٹ سے، جو امریکہ کی ایک سب سے بڑی خوردہ فروش کمپنی ہے، آن لائن آرڈر کیا تھا، جس نے گزشتہ سال اپنے صارفین کو ڈرون کے ذریعے 6000 سے زیادہ ڈیلیوریز کی تھیں۔ ڈرون کے دراصل کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی کارکردگی اور مؤثر ہونے کے باعث سے واقعی تیز ہیں، اور وہ بہت پائیدار بھی ہیں۔ کمپنی اپنے زیادہ تر آرڈرز کی ترسیل کے لیے ڈرون اپ نامی ایک سروس استعمال کرتی ہے۔ جب کوئی صارف ایک آن لائن آرڈر بھیجتا ہے تو ڈرون اپ اس چیز کو اسٹور سے اٹھا کر ایک باکس میں ڈالتا ہے اور اسے ڈرون سے منسلک کرتا ہے، پھر اسے عام طور پر 30 منٹ میں صارف تک پہنچا دیتا ہے۔ ڈرون ڈیلیوری سروسز خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہیں جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں اور جو معمر ہیں یا جنہیں چلنے پھرنے میں مسائل درپیش ہوں۔ بیرونی ممالک میں عموماً ڈرونز کو دور دراز علاقوں میں دوائیں وغیرہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن امریکہ میں ان کا تجارتی استعمال ابھی تک تجرباتی مراحل میں ہے۔ اور جیسا کہ ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتا ہے، ڈرون کے استعمال میں بھی کئی مشکلات درپیش ہیں، مثلاً خراب موسم اور پرائیویسی کے بارے میں خدشات۔ ہمارا سافٹ ویئر ان علاقوں کو شناخت کر سکتا ہے جہاں ہم ڈرون اڑانا نہیں چاہتے۔ ڈرون زمین سے تقریباً 25 میٹر اوپر اڑتا ہے، جس سے پرائیویسی برقرار رکھنے اور شور کی سطح کم رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن ڈرون اپ کا کہنا ہے کہ اصل چیلنج ہوابازی کے وفاقی ادارے کی طرف سے نافذ سخت ضابطے ہیں، جو ڈرون کے ضوابط کی نگرانی کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ FAA نے ڈرون ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اس نے اس پہلو پر زیادہ توجہ نہیں دی جس جانب ہم گامزن ہیں۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک بیان میں FAA نے کہا ہے کہ ستمبر سے وہ لازمی بنائے گا کہ ڈرونز دوران پرواز اپنی شناخت کے بارے میں معلومات نشر کریں، جو بغیر پائلٹ کے ٹریفک کے نظام کو مؤثر بنانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ فیڈرل ایویشن اتھارٹی کے لیے ڈرون کو فضائی ٹریفک میں شامل کرنا ایک بڑا موضوع ہے۔ ہم ان مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ڈرون کو موجودہ ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں کیسے ضم کیا جائے۔ آپ یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ ان مسائل کو مساوی طریقے سے حل کیا جا سکے؟ صارفین کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ میرا خیال ہے کہ مستقبل میں بغیر پائلٹ کے ہوابازی واقعی سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جیسے جیسے مزید کمپنیاں آن لائن آئیں گی، آپ کا خریدا ہوا سامان زیادہ جلد اور زیادہ محفوظ طریقے سے آپ کے گھر تک پہنچ سکے گا، اندرون ملک اور بیرون ملک بھی۔ جولی تیبو کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔